السلام علیکم، دس از ایکشن ٹی وی اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ عمران ناصر۔ کرونا وائرس نے ایک وبا کا شکل اختیار کیا ہے۔ یہ بیماری چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوئی اور آج یہ بیماری جو ہے 121 ممالک تک پہنچ گئے ہیں۔ ان 121 ممالک میں ایک ملک پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 28 کیسز ابھی تک رپورٹ ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے مزید اس بیماری کو رکنے کی کوشش کی اور آج نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بہت اہم فیصلے بھی ہوئے۔ یہ فیصلے کتنے اہم ہیں، ان فیصلوں کے بارے میں آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار اسلام الدین ساجد صاحب موجود ہیں۔ ساجد صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ساجد صاحب، یہ بتائیے آج نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو ڈیسیجنز لی ہے، کتنے اہم ہیں یہ فیصلے؟ دیکھیے، جو آج نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو فیصلے کیے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اور یہ میرے خیال میں پہلے ہونے چاہیے تھے، لیکن آج انہوں نے جن اعلانات کا اعلان کیا ہے یہ پازیٹیو ہے، کیونکہ اگر آپ ملک کے اندر اس وائرس کو روکیں گے تو اس کے لیے آپ کو عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ یہ جو بارڈرز افغانستان اور ایران کے ساتھ بند کر دیا ہے تو یہ پہلے ہونے چاہیے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ابھی تک جو تقریباً 28 کے قریب جو کیسز کنفرم ہوئے ہیں اس میں اکثریت ایران سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یا تو سیریا سے آئے ہیں یا ایران سے آئے ہیں، لیکن اکثریت میں وہ لوگ ہیں جو ایران سے ہو کر آئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے۔ دوسرا، جو تعلیمی اداروں کو بند کر دیا ہے یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہے، کیونکہ دیکھیں تعلیمی اداروں کو بند کرنا یا مدارس کو بند کرنا یا جو اجتماعات اور جلسے جلوس وغیرہ پہ پابندی لگائی ہے تو یہ بڑے اہم فیصلے ہیں، اور عوام کو حکومت کے ساتھ اس میں کوپریشن کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ حفاظتی تدابیر ہے، اگر ہم یہ اقدامات کریں گے، یہ احتیاطی تدابیر اگر ہم اٹھائیں گے تو یہ وائرس پاکستان کو باقی ممالک میں جو صورتحال ہے اسی طرح نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر ہم ان احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کریں گے تو پھر یہ وائرس پاکستان کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا رسک بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اسی طرح کا جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط بھی نہیں ہے، اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ادارے بھی اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ پھر اس وائرس کو کنٹرول کر سکے۔ تو میرے خیال میں جو آج کے فیصلے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو ابھی عملی کرنا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بڑا عجیب قسم کا نظام ہے۔ جو پرائیویٹ ابھی تعلیمی ادارے ہیں شاید کل وہ اعلان کرے کہ نہیں، ہمارے جو ایگزام ہیں وہ چل رہے ہیں اور ہم حکومتی فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو ایکشن لینا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ حکومت نے صرف اعلان کر دیا اور اعلان کے حد تک جو ہے وہ بات بن جائے گی۔ حکومت کو ان فیصلوں کو عملی طور پہ ہر صورت میں نافذ کرنا پڑے گا۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ بارڈرز بند ہوں گی، پبلک گیدرنگ پہ پابندی ہوں گی، جو انسٹیٹیوٹس ایجوکیشن وہ بند رہیں گے، اور کیا کیا اقدامات اٹھانا چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کی عوام کی بیماری مزید نہ پھیل جائے؟ دیکھیے، پاکستان کو چاہیے کہ جو اقدامات جس طرح کی چین میں اٹھائے گئے تھے، چین کا مثال پاکستان کے سامنے ہے اور چین پاکستان کا ایک بڑا اچھا قریبی دوست ہے۔ میرے خیال میں ان اقدامات کو دیکھ کر اسی طرح پاکستان میں ابھی میں یہ بات اس بات کی میں وضاحت کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال گمبھیر نہیں ہے۔ ہمارے پاس 28 جو کیسز ابھی تک کنفرم ہوئے ہیں وہ باہر سے ہو کر آئے ہیں۔ ہمارا کوئی پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جو پاکستان کے اندر وائرس کسی دوسرے بندے کو منتقل ہوا ہو اور وہاں پہ کیس کنفرم ہوا ہو۔ تو ابھی تک تو پاکستان کے اندر تشویشناک صورتحال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ ہمارے جو عوام ہے وہ کم از کم ان کو چاہیے کہ پبلک جو گیدرنگ ہے اس میں جانے سے گریز کرے، ایک دوسرے سے جو ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ جس طرح کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہر 20 منٹ کے بعد آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے صابن سے، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو زکام ہے تو کم از کم ان کو خود ہی احتیاط کرنا چاہیے۔ کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ماسک اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے،
ہے, ہر کوئی بندہ اس کو لے سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں احتیاطی تدابیر لینے ہوں گے, اور ہمیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے ہمیں جو جن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تو ہمیں اس پہ عمل درآمد کرنی چاہیے. جی ساجد صاحب, آخر میں عوام کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے, اس حوالے سے تو آلریڈی میں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ جو ڈاکٹرز اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس, جو ہیلتھ آفیشلز ہیں یا جو WHO نے گائیڈ لائن جاری کی ہے, اس پہ عوام کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس کے اندر ہے. مثلاً کل میں ایک ڈاکٹر کی انٹرویو یوٹیوب پہ ان کا ویڈیو انٹرویو تھا, اس کو میں وہاں پہ واچ کر رہا تھا, تو اس نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی کہ سب سے بہترین جو چیز ہے, آپ کو جو سورج کی روشنی ہے اس میں آپ کو کم از کم 20-30 منٹ تک بیٹھنا چاہیے. یہ ایک بہترین چیز ہے جس سے آپ کے جو وٹامن ڈی ہے یا جو دوسری وٹامن ہے وہ بآسانی بغیر کسی پیسوں کے آپ وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے, فروٹس میں اسپیشلی جو مالٹا ہے یا دوسری اس قسم کی چیز ہے جس میں وٹامن سی ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ایزلی اویلیبل نہیں ہے تو میرے خیال میں باہر مارکیٹ میں آسانی کے ساتھ اس کے ٹیبلٹ اویلیبل ہے, اور ڈاکٹروں کے مطابق وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے, گوشت اور ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. سبزی چونکہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں بھی, ہمارے کھیتوں میں بھی, تو بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سبزی کا استعمال کرنا چاہیے. دوسرا جو پانی ہے, پانی میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جو گرم پانی ہے اس سے ہاتھ دھونا چاہیے, کیونکہ یہ جو وائرس ہے اگر آپ گرم پانی سے ہاتھ دھوئیں گے تو یہ وائرس خود بخود وہاں پہ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں یہ وہ چیزیں ہے جس کو بآسانی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بنیادی جو چیزیں ہے اس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ساجد صاحب. جس طرح اس نے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کی, تو یہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہے ہمیں اپنانا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. ایکشن ٹی وی لائیو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیے تازہ ترین ویڈیو اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے.